سعودی عرب میں ایک لڑکا تھا، جب اس کی نئی نئی شادی ہوئی تو اپنی بیوی کو خدامہ کے ویزے پہ بلا لیا۔ خدامہ کا ویزا وہ ویزا ہوتا ہے جو عورت عربی کے گھر میں کام کرے گی، دن رات وہیں رہے گی۔ اب جب اس کو معلوم پڑا کہ اس کی بیوی کا چال چلن ٹھیک نہیں ہے، اس نے بھی آنکھیں بند کر لی۔ اس نے سوچا پیسے تو آ رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تو کیسے ہیں آپ؟ میرا نام ہے نعمان عطا۔ یہ لڑکا سعودی عرب میں جو ڈرائی کلیننگ والے ہوتے ہیں نا، جن کو عربی میں کہتے ہیں مغسلہ، پاکستان میں لانڈری بھی کہتے ہیں، سمپل لفظوں میں دھوبی کی دکان تھی اس کی، اور دکان خوب چلتی تھی، اور اس کو شوق تھا کہ میں بڑا آدمی بن جاؤں، خوب پیسے کماؤں۔ اس نے دن رات ایک کر دیا، کئی سال چھٹی نہ گیا، خوب پیسہ کمائے، گھر بار اچھا بنا لیا۔ اب شادی کی عمر ہو رہی تھی، پہنچتا ہے پاکستان۔ وہ کہتا ہے میں خود رشتہ دیکھوں گا۔ اس کی ڈیمانڈ تھی لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی ہو، نین نقش دکھے ہوں، رنگ گورا ہو، بال لمبے ہو، اور کوئی نہ کوئی ہنر جانتی ہو۔ انہوں نے خوب گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا، چھان چھان کے رشتے ڈھونڈے، آخر ایک رشتہ ان کو پسند آ گیا۔ لڑکی نے بیوٹیشن کا کورس کر رکھا تھا، پڑھی لکھی تھی، خوبصورت تھی، بال بھی لمبے لمبے تھے، نین نقش اور اچھے تھے، رنگ گورا چٹا تھا۔ جب لڑکی پسند آ گئی تو رشتہ ہو گیا۔ شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ شادی کے بعد میاں بیوی نے خوب انجوائے کیا، دونوں میں شادی کے بعد پیار بھی ہو گیا۔ یہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا، پر بیوی سے نہ کہتا کہ تم فکر مت کر۔ جب بیوی اداس ہوتی کہ تم مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، پھر تم سال بعد یا 1.5 سال بعد یا 2 سال بعد آئے گا، اس کا شوہر کہتا تم فکر مت کر، میرا اچھا کام ہے اور میں اپنا کاروبار ہے، میں تمہیں جلد ہی وہاں بلا لوں گا۔ بیوی کا پاسپورٹ بنوا کے آ جاتا ہے۔ جب پہنچتا ہے سعودی عرب، اس کا بھی دل ہی لگتا۔ پہلی بار شادی کے بعد پردیس میں آیا تھا، فون پہ گھنٹوں گھنٹوں بات کرتی، ویڈیو کال۔ آخر یہ سوچتا ہے کہ بیوی کو بلا لوں یہاں پہ، لیکن آج کے دور میں یہاں پہ پرماننٹ ویزے پہ فیملی رکھنا بہت مشکل ہے۔ جو لوگ عرب میں رہتے ہیں ان کو معلوم ہے، بہت مہنگا پڑتا ہے۔ تو پلان بناتا تھا کہ فیملی کو بلا لوں وزٹ پہ۔ وزٹ پہ بھی کافی خرچہ ہو رہا تھا۔ اس کا جاننے والا دوست کہتا ہے کہ تمہارا عربی کفیل کیسا آدمی ہے؟ وہ کہتا ہے ٹھیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، خوب گپ شپ ہے۔ اس کا جو کفیل تھا اس کی عمر تھی تقریباً 40 سال۔ یہ کہتا ہے اس سے اگر تیری اچھی سلام دعا ہے نا، اس کو پٹا کرنا، اس کو مکھن شکن لگا کر اس سے کہا مجھ کو خدامہ کا ویزا دے دے۔ خدامہ جو گھر میں کام کرتی نوکرانی اس کو کہتے ہیں۔ اسے ایک بات کہہ دے کہ وہ تیرے گھر میں کوئی کام نہیں کرے گی، بس تیرے کفیل اس کا ہوگا، وہ میرے گھر میں رہے گی میری بیوی بن کے۔ تو اس نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات کی ہے۔ اب اس نے عربی کی ڈیلی شام کو دعوت کرنی، شام کو دکان میں بلا لینا، کبھی مچھلی لے کے آتا، کبھی مندی لے کے آتا، کبھی بروس لے کے آتا، کبھی کافی، چائے، سگریٹ، اپنے کفیل کی خوب خدمت شروع کر دی۔ اب اس نے دیکھا کہ ایک دن کفیل بڑے موڈ میں ہے، بہت اچھا موڈ ہے کفیل کا۔ کفیل سے کہتا ہے کہ میں تم سے بہت دن سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کفیل بولتا ہے بولو کیا بات ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میں شادی کے بعد آیا ہوں، میرا دل نہیں لگ رہا، میں کام چھوڑ کے جاؤں تو کاروبار کا بہت حرج ہوگا، کیا ایسا ممکن ہے کہ تم مجھ کو خدامہ کا ویزا نکال دو؟ میں اپنی بیوی کو خدامہ کے ویزے پہ لے آؤں گا، پر وہ تمہارے گھر پہ کام نہیں کرے گی، میرے ساتھ رہے گی میرے گھر پہ، تمہارا اسے کوئی لین دین نہیں ہوگا، تم بولو مہینے پر کتنا لوگ ہیں؟ کفیل نے موڈ میں تھا، اس نے بولا مہینے پہ میں 300 ریال لوں گا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور بیوی کا ویزا نکالا۔ سعودی نے سارا خرچہ لڑکے نے کیا، بیوی کو لے کے آ گیا ادھر سعودی عرب۔ اور یہاں پہ ایئرپورٹ پہ گیا ہے، بیوی بڑی خوش۔ یہ خاندان کا پہلا لڑکا تھا جس کی فیملی سعودی عرب میں آ رہی تھی، بڑا خوش، بڑا اتراتا تھا، اپنے رشتہ داروں کو، شریکوں کو کہا دیکھ لو تم لوگ تو بس کما کما کے جوڑے جا رہے ہو، ایسے ہوتی ہے ایسی، بیوی کو میں یہاں لے آیا ہوں۔ سب دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کی دعوت بھی کی، خوب کھانا کھانا کھلایا۔ اب یہ بڑے مزے سکون سے فیملیز کی یہاں پہ رہتی، ٹائم پاس کرتی، اچھا ٹائم پاس ہو رہا تھا۔ اولاد تو تھی نہیں ابھی ان کی، تو بیوی گھر میں بور ہوتی۔ بیوی اپنے شوہر سے کہتی ہے ہم جس ایریا میں رہتے ہیں نا، یہاں پہ انڈین بھی بہت رہتے ہیں، پاکستانی بھی کافی ہیں، بنگالی فیملی بھی ایک دو ہیں، اور بھی اجنبی لوگ کافی ہیں یہاں پہ، اور میں وہاں کی جو اپنے علاقے کی اچھی بیوٹیشن ہوں، مجھے بہت اچھا کام آتا ہے۔
تو کیوں نہ یہاں پہ گھر کے اندر ہی بیوٹی پارلر کھول لیا جائے۔ وہ آدمی کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ جو لوازمات سامان ہوتے ہیں لا دیتا ہے، دونوں میاں بھی جاتے ہیں، شاپنگ کرتے ہیں، سارا سامان لے کے آتے ہیں، کرسی پر رکھتے ہیں، اور اپنے ارد گرد سب دوست احباب کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ دکان پہ کام کرتا تھا، جو لانڈری تھی اس پہ کام کرتا تھا، بہت سے لوگ آتے تھے کپڑے پریس کرانے کے لیے، تو سب کو بتا دیتا ہے۔ تو جی سب آہستہ آہستہ اس کے گھر میں آنا جانا شروع ہو گیا، عورتیں آتی، میک اپ کراتی۔ اب اس عورت نے اپنے شوہر سے زیادہ پیسے کمانے شروع کر دیے، خرچہ تھا کوئی نہیں، نہ وہ کرایہ دینا تھا، نہ کوئی لائسنس کے پیسے، نہ کوئی اور مسئلہ، کام اچھا چل پڑا۔ پھر اس نے اس کی بہن کی شادی تھی پاکستان میں، یہ کہتی ہے میں جا رہی ہوں چھٹی پاکستان میں، اس کے پاس دولت بھی، پیسے بھی کافی تھے، کافی ریال تھے، اور نہ اس نے گولڈ کا سیٹ بھی بنایا تھا۔ پھر یہاں پہ ایئرپورٹ پہ جب جاتے ہیں نا، ایک مخصوص جو نا اماؤنٹ آپ لے کے جائیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اس سے زیادہ اماؤنٹ آپ کے پاس ہو اور کوئی ریزن نہ ہو، اگر کفیل کا پیپر یا کمپنی کا پیپر نہ ہو آپ کے پاس، ایئرپورٹ پہ روک لیتے ہیں۔ اس نے بورڈنگ سارا سامان ہو گیا، بورڈنگ ہو گئی، جب آگے گئی ہے انہوں نے کہا بھائی اس کے بیگ میں کیا ہے، دیکھتے ہیں گولڈ کا سیٹ، اس کا ساتھ بل بھی ہے، لیکن اماؤنٹ سے زیادہ ہے، اس کے پاس نقدی بھی ہے، وہ بھی اماؤنٹ سے زیادہ ہے۔ انہوں نے ایئرپورٹ پہ روک دیا، اس کو کہا اس کا سامان واپس بلاؤ، منگا کے دو سامان اس کو، یہ لڑکی نہیں جا سکتی، اس کے پاس کوئی پیپر بھی نہیں ہے کفیل کا نہ کمپنی کا، یہ کہیں چوری کر کے جا رہی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کو فون کیا، ایسا تو بات ہے، یہاں پہ روک لیا، پولیس میرے ساتھ کھڑی ہے، پتہ نہیں کیا کرے گی۔ لڑکی ڈر گئی، فل تھرڈ ہو گئی لڑکی، لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کا شوہر پریشان۔ شوہر نے فون کیا اپنے عربی کفیل کو، اس کے کفیل نے اس کی بیوی کو ابھی تک دیکھا نہیں تھا، اسے کہا کہ میری بیوی اندر ہے، وہاں پہ انہوں نے ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو سائڈ پہ بٹھایا ہوا ہے، جلدی آؤ کچھ کر دے، یہاں پہ کوئی پیپر بنا کے دے، اپنا سٹیمپ بھی لے کے آنا۔ کفیل آ گیا، اچھا آدمی تھا، اس نے بولا میں آنے کے پیسے لوں گا، اس نے بولا ٹھیک ہے جتنے پیسے لے گا لے لینا، آ جا تو ایئرپورٹ پہ۔ کفیل ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا، ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد اندر گیا، اپنا تعارف کرایا، جو لڑکی جہاں بیٹھی تھی اس کے پاس گیا، تو جب اس نے لڑکی کو دیکھا تو کفیل تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ اتنا انمول ہیرا یہاں پہ سال رہ کے گیا اور میں نے اسے دیدار بھی نہیں کیا۔ وہ لڑکی نے جب یہاں پہ آئی تھی پہلی بار سعودی عرب میں، سمارٹ سی دبلی پتلی سی تھی، اچھا کمایا، اچھا کھایا، اے سی میں رہتی، اور صحت بھی اچھی ہو گئی، اور رنگ بھی بہت تیز صاف تھا رنگ اس کا، اور بھی میک اپ بہت کر رکھا تھا، بہت زیادہ پیاری لگ رہی تھی، پریشان تھی، رو کے آنکھوں کا کاجل بھی بہہ رہا تھا اس کا۔ کفیل اس کے پاس گیا، اسے بتایا میں تمہارا کفیل ہوں، اور لڑکی نے اس سے ساری بات بتائی ہے۔ اب کفیل نے اس کو دیکھ کے کہا پریشان مت ہو، اس سے کندھے پہ ہاتھ پھیرتا پھیرتا کمر تک لے آیا۔ لڑکی کو بھی محسوس ہو رہا ہے کہ کفیل کا ہاتھ غلط جگہ پہ جو انسان حرکت کر رہا ہے، وہ اسے کہتی ہے میری مدد کر۔ کفیل کہتا ہے اب یہ عربی لڑکی جو اس لڑکے کی بیوی تھی، یہاں رہ کے لوگوں میں بات چیت کر کے بازار جا کے اس کی عربی کافی اچھی ہو گئی تھی، اچھی عربی بول لیتی تھی اور سمجھ بھی لیتی تھی۔ عربی سے کہتی ہے میری مدد کر، میں بڑی مشکل میں ہوں، یہاں تو مشکل ہو جائے گا، مجھے جیل میں ڈال دیں گے۔ عربی کہتا ہے میرا کیا فائدہ، وہ ساتھ ساتھ اس کی کمر پہ ہاتھ پھیری جا رہا ہے، وہ ایک کیبن میں بیٹھے ہیں۔ اب یہ لڑکی سمجھ گئی، لڑکی نے کہا مجھے یہاں سے نکال، جب میں آؤں گی جیسا تو کہے گا ویسا کر لیں گے۔ لڑکی بہت تیز تھی، بہت ماڈرن تھی، ایکسٹرا سمارٹ تھی۔ اب کفیل نے اس کو پیپر بنا کے دیا، اسے ایئرپورٹ پہ دیا کہ ٹھیک ہے جو بھی ہے، یہ اس کی سال کی تنخواہ جمع ہوئی تھی، یہ اس کا پیپر ہے، یہ میں نے اسٹیمپ لگا دیا، کلیئر ہے، اس کی ذمہ داری میری ہے۔ جو کفیل نے ذمہ داری لے لی، وہ ایئرپورٹ سے لڑکی کو جس قبر میں نے بٹھایا ہوا تھا وہاں سے لے کے اس کو بورڈنگ وغیرہ کرا کے سامان سرا دوبارہ چیک ان ہوا، اور لڑکی چلی گئی ویٹنگ میں جا کے۔ عربی نے اس سے فون نمبر لے لیا، فون نمبر لینے کے بعد کہتا میں باہر بیٹھا ہوں یہاں پہ، کوئی بھی مسئلہ ہوگا مجھے لازمی کال کر دینا، جب تک تم یہاں جہاز اڑے گا نہیں میں یہیں بیٹھا ہوں۔ لڑکی بڑا شکریہ ادا کرتی ہے اس عربی کا اور چلی جاتی ہے، اور راستے میں پھر فون کرتی ہے ابھی ہم جو انسان جہاز میں بیٹھ گئے ہیں، تمہارا بہت شکریہ، تم نے بہت مدد کی ہے۔ اب عربی تو اس کا نا انگلیوں پہ دن گننا شروع کر دیا کہ یہ لڑکی واپس کب آئے گی۔ اب گاہے بگاہے اس کو واٹس ایپ پہ میسج کرتا رہتا، ہیلو ہائے پوچھتا رہتا، وہ بھی ہیلو ہائے بتاتی رہتی کہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں، جب آؤں گی میں تمہیں ملوں گی لازمی۔ اب یہ آئی ہے شادی کے بعد، مہینہ رکی وہاں پاکستان میں، واپس آ گئی۔
واپس آنے کے بعد اب عربی کو انتظار تھا، پر عربی سوچتا تھا کہ کس بہانے سے میں اس تک رسائی حاصل کروں۔ عربی اکثر اس کے پاس آتا نا، اپنے اعمال کے پاس۔ اس لڑکے کا نام تھا عارف۔ کہتا عارف آج کل تو بڑا تو نہا دھو کے فریش ہو کے بیٹھتا ہے، تیری بیوی یہاں پہ ہے، مزے ہیں تمہارے۔ عربی لوگ نا، ان کا سب سے فیوریٹ موضوع نا، سب سے جو پسندیدہ موضوع ہے وہ عورت کے ارد گرد گھومتا ہے۔ وہ ہر دنیا کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان کے بارے میں جانتے ہیں کہ فلانی عورت اس طرح کی ہوتی ہیں، فلانی عورت اس طرح کی ہوتی ہیں۔ اب یہ عربی سے ایک دن نا اس کے پاس آتا ہے، اپنے اس ورکر کے پاس جس کا نام عارف ہے، جس کی لانڈری ہے۔ اسے کہتا ہے سنا تیری جو بیوی ہے وہ بیوٹیشین ہے، بڑا اچھا میک اپ کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے ہاں جی بڑا اچھا میک اپ کرتی ہے، پورے محلے کی عورتیں میری بیوی کے پاس ہی آتی ہے میک اپ کرانے کے لیے، اور پیسے بہت کم لیتی ہے۔ وہ کہتا ہے میرے گھر میں ایک فنکشن ہے چھوٹا سا، تو ایسے ہی پیسے ضرور خرچہ کرنے ہیں پارلر میں، تو اپنی بیوی کو بولنا سامان لے کے میرے گھر میں آ جائے، وہاں پہ لڑکیوں کو تیار کرنا ہے۔ وہ کہتا ٹھیک ہے۔ اسے شک تو تھا کہ جو اس کا عربی ہے وہ ہے تھوڑا ٹھرکی ٹائپ، پر اسے اپنی بیوی پہ یقین تھا، چلو وہ تو پھر بھی میری عزت کی حفاظت کرے گی۔ یہ گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے کہتا ہے جو میک اپ کا سامان ہے نا اچھے والا سوارا پیک کر لے، میرا جو کفیل ہے نا اس کے گھر میں نا کچھ لڑکیوں کو تیار کرنا ہے۔ وہ کہتی ہے اچھا۔ یہ جو اس کی بیوی ہے اب خود سے بہت تیار ہوتی ہے، اچھی طرح میک اپ کرتی ہے، سج دھج کے جاتی ہے۔ وہ اس کا جو شوہر ہے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، اپنے ہی ہاتھ کاٹ کے اپنے کفیل کو پکڑا رہا ہے، اپنی بیوی کو اپنی گاڑی میں بٹھایا، اپنے عربی کفیل کے گھر میں چھوڑ دیا۔ یہ لو جب میک اپ کر لو تو مجھے بتا دینا، میں پھر تمہیں لینے آ جاؤں گا۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ اندر کچھ بچیاں تھی گھر کی جو تھی، ان سے کہتا ہے بھائی یہ پاکستانی عورت ہے، بہت اچھا میک اپ کرتی ہے، اسے میک اپ کرا لو۔ اب میک اپ کرا دیا ہے، اب ظاہر ہے وہ ایک دم تو جھپٹا نہیں مار سکتا نا، اب وہ جو آہستہ آہستہ اس عورت کے قریب ہونا شروع ہو گیا، اسے اپنے حجرہ سو سائڈ پہ بنا رکھا تھا کمرہ، وہاں پہ لے کے گیا، اسے وہ بات یاد کرائی کہ تم نے ایسے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ اس عورت نے بھی کہا جیسے تیری مرضی، میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں۔ وہ عورت اس رات اپنی عزت کی حفاظت نہ کر پائی، اپنے شوہر کے ساتھ بے وفائی کر دی اس نے، اور وہ اس نے وہاں پہ کوئی چھوٹا موٹا میک اپ تو کیا، باقی سارا ٹائم پاس اس نے اس عربی کے ساتھ کیا۔ خوب رنگ رلیاں منانے کے بعد جب عربی کو خوش کر دیا تو اس نے اپنے شوہر کو فون کیا کہ میک اپ ہو گیا۔ عربی نے اس کو موٹی رقم بھی دی کہ یہ رقم رکھ لے، تو نے مجھے خوش کر دیا۔ تو پیسے لے کر آ گئی اپنے شوہر کے پاس، اور شوہر کو کہتی ہے بھائی تیرا کفیل تو بہت اچھا ہے، کام کے پیسے بھی دیے ہیں اور کام سے بڑا خوش ہوا ہے۔ شوہر کو شک ہو بھی اور نہ بھی، وہ سوچتا ہے شاید صحیح بات ہو، اسے اتنا تو پتا تھا کہ میرا جو کفیل ہے پیسے نہیں دے سکتا، اتنا اچھا آدمی نہیں ہے، وہ تو پیسے مانگتا ہے۔ اگر پیسے دینے ہوتے تو وہ باہر کتنے اس کے پاس کیا نام ہے بیوٹی پارلر ہیں بڑے بڑے بنے ہوئے۔ اسے نا اب شک سا ہو گیا کہ کفیل نے کچھ غلط کر دیا ہے۔ وہ اپنی بیوی کے چہرے پہ دیکھتا، بیوی پہلے زیادہ خوش ہے، اس کے چہرے پہ کوئی اداسی کوئی غمی ایسی نہیں ہے۔ اب وہاں جب بیوی کا چہرہ دیکھے تو یقین ہو جائے کہ کوئی غلط بات نہیں ہے، جب پیسوں کو دیکھے تو پریشان ہو جائے۔ اب یہ اسی چکر میں سوچتا رہتا۔ اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا، مہینے میں ایک دو بار عربی اس کو کہتا کہ بھئی اپنی بیوی کو بھیجنا، ہمارے گھر میں چھوٹا سا فنکشن ہے۔ یہ بھیجتا، یہ اس عربی کو خوش کرتی، عربی کچھ پیسے دیتا پھر چلی جاتی۔ شوہر آتا اس کو اپنی گاڑی میں اٹھاتا گھر لے آتا۔ اب ایک شوہر کی جو دوست و احباب تھے نا، وہ دبے لفظوں میں بات کرنا شروع ہو گئے، اسے کہتے ہیں بھائی ابھی بھی وقت ہے، اپنی بیوی کو واپس بھیج دے، یہ نہ ہو کہ یہاں تو پورے علاقے میں بدنام ہو جائے۔ سننے میں بہت کچھ آتا ہے، مارکیٹ میں بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، تو یہ کہتا ہے نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن اسے ہضم تو بات نہیں ہوتی۔ یہ اپنی بیوی سے نا اسی بات پہ جھگڑا کرتا ہے، خبردار آئندہ تم نے کوئی بہانہ بنا دینا، عربی گھر پہ نہیں جانا، تم یہ ہے وہ ہے، عربی اچھا آدمی نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے اگر تو گھر میں وہاں پہ میک اپ کرتی ہے تو کسی عورت کی فوٹو کھینچ کے لا،
تو یہ تو منع نہیں کریں گے نا کوئی بھی، بہانے سے ان کی عورت کی فوٹو کھینچ کے لا، مجھے بھی معلوم پڑے نا یہاں پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں میرے کہ تیری بیوی کا عربی کا چکر ہے۔ جو عربی کی بیوی جو عربی ہے نا، یہ لڑکی جو ہے عربی کو بتاتی ہے کہ میرا شوہر مجھ پہ شک کرتا ہے اور تھپڑ بھی مارا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ان کے گھر کی جو عورتیں ہیں ان کی فوٹو کھینچ کے لا۔ اب معاملہ میرے ہاتھ سے باہر ہے، تو معاملہ سنبھال سکتا ہے سنبھال لے، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب عربی نے کچھ دن تو برداشت کیا، ایک دن شوہر نے غصے میں آ کے اپنی بیوی کو کہیں حد سے زیادہ مار دیا، چہرے پہ نشان لگ گئے۔ یہ بات اس کی بیوی نے اپنے اس کفیل کو بتا دی کہ ایسے ایسے میرے شوہر نے جو مارا ہے۔ اب عربی غصے سے لال پیلا، اس کی جو جان تھی، وہ کہتا ہے کہ میرا شوہر ہے، مجھ کو کہتا ہے واپس چل پاکستان، اب تم بتا کیا کرنا ہے، تجھ کو اگر میں چاہیے ہوں تو ٹھیک، ورنہ میرا شوہر مجھ کو پاکستان لے کے چلا جائے گا۔ عربی نے اس کے شوہر پہ ساتھ وہاں پہ جھگڑا کیا دکان پہ، شوہر نے خوب بحث کی، شوہر نے کہا مجھ کو یہاں پہ لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ تمہاری بیوی عربی کے گھر میں بہت جاتی ہے، کچھ چکر ہے۔ عربی کو اس بات پہ غصہ آیا، اس نے اس پاکستانی کا، عارف نامی لڑکے کا، جو اس کا شوہر ہے، اس کا خروج لگا دیا۔ خروج کا مطلب ہوتا ہے خروج نہائی، کہ یہ اب یہاں نہیں آ سکتا، یہاں نہیں رہ سکتا سعودی عرب میں، اس کو واپس جانا پڑے گا۔ اور اس کو کہا کہ تمہارے پاس 3 مہینے ہیں، اپنا چھوٹا موٹا سامان بندوبست کر لے، لانڈری کے جو پیسے لینے مجھ سے لے لے، میں تم پہ ظلم نہیں کرنا چاہتا، تم نے لانڈری بنائی ہے یہ تو جو خرچہ کیا ہے تو تم کو سارے پیسے دے دوں گا۔ اور لڑکا بڑا پریشان، اب لڑکا اپنی بیوی سے کہتا ہے بھائی چل چل میرے ساتھ تو بھی، وہ کہتی ہے میں کیوں جاؤں، جھگڑا تو نے کیا، مجھ کو تو عربی جی نے ابھی کہا ہے کہ 2 دن پہلے ہی کہ میں تم کو یہاں پہ کھول کے دے رہا ہوں بیوٹی پارلر، پراپر بیوٹی پارلر، اب تو میں پیسے کماؤں گی۔ وہ کہتا ہے دیکھ میرے کفیل مجھ کو نکال دیا ہے، تو میری بیوی ہے، میرے دکھ سکھ کی ساتھی ہے، تو میرا ساتھ نہیں دے گی۔ وہ کہتی ہے ٹھیک ہے ساتھ دوں گی، پر غلطی تمہاری تھی، تم نے اس پہ غلط الزام لگایا، مجھ پہ بھی لگایا، شوہر اپنے کفیل سے بھی کہہ دیا، تو یہ سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے تھی نا۔ لڑکا سمجھ گیا کہ یہ جو ہے نا اس کے ہاتھ سے نکل چکی ہے، اس نے بڑا زور دیا۔ پھر اس لڑکی نے فون کیا اپنے عربی کفیل کو کہ مجھے فورس کر رہا ہے یہاں لے کے جانے کے لیے، میرے گھر والوں کو فون کر رہا ہے، سب سے مجھ کو کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ چل۔ عربی کفیل آتا ہے، اسے اپنی گاڑی میں بٹھاتا ہے، سوئی لگا ہوا تھا، ٹکٹ لیتا ہے، ایئرپورٹ پہ چھوڑ کے آتا ہے اور کہتا ہے چل بھائی نکل یہاں سے۔ شوہر چلا گیا پاکستان میں اور بیوی رہ گئی وہاں پہ عرب میں ہی۔ اب تو عربی کو بھی چھوٹ مل گئی تھی اور اس لڑکی کو بھی چھوٹ مل گئی تھی۔ اب یہ سلسلہ چلتے چلتے ان کا 2.5-3 سال ہو چکا تھے۔ تو عربی اسے جب اس کا شوہر چلا گیا، اسے کہتا ہے کہ اب میں نے دکان کھول دی تم کو، تمہارا کاروبار بھی اچھا چل پڑا ہے، تمہیں ضرورت بھی ہے کاریگر کی، تم باہر سے لے کے آتی ہو کاریگر، کبھی زیادہ کام ہوتا ہے تو وہاں سے لڑکیاں منگا، اور لڑکیاں ایسی ہو جو بیوٹی پارلر کام جانے یا نہ جانے، مردوں خوش کرنا جانتی ہوں۔ اب یہ لڑکی تھی، یہ نائکا بن چکی تھی، اس نے فیس بک سے ٹک ٹاک سے کوئی ایسی لڑکیاں ڈھونڈی جن کو ایسے کام پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، ان لڑکیوں کو لے کے آ گئی ہے ویزا سے سعودی عرب میں، اور اس کا کام عروج پہ چلا گیا۔ وہ لڑکیاں کچھ کام بھی جانتی تھی اور جو مردوں کو خوش کرنا بھی جانتی تھی۔ ایسے کرتے کرتے اس کا بیوٹی پارلر کافی چل گیا، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ یہ بیوٹی پارلر آج بھی قائم دائم ہے۔ جو شوہر ہے اس کا، بیوی نے شوہر سے بھی الزام لگاتا، بار بار طرح طرح کی باتیں کرتا۔ اب یہ کہتی تم کو اور مجھ پہ یقین نہیں ہے تو ٹھیک ہے طلاق دے دو مجھ کو۔ شوہر کہتا ہے یہ تو میں کبھی دوں گا نہیں، تمہیں ساری عمر تم ترستی رہے گی طلاق کو، میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پھر، تو بدنامی تیرے سر پہ ہی ہے، مجھے اسے کیا۔ اب شوہر کو شوق تھا کہ میں بیوی کا مقابلہ کروں، بیوی اس کی بہت امیر ہو چکی تھی۔ شوہر نے جو پیسے کمائے تھے یہاں سے وہ دیے یورپ جانے کے چکر میں، ایجنٹ کو دے دیے، ایجنٹ آگے فراڈ کر گیا، اور وہ بالکل بھوکا ننگا ہو گیا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے۔ وہ پھر اپنی بیوی کے کفیل کے ترلے کرتا کہ مجھ کو یہاں بلا لو، کچھ بھی ہو جائے میں تم سے کچھ نہیں کہوں گا، تم نے جو کرنا کرو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ بیوی اس کی گاہے بگاہے ترس کھا کے خرچہ بھیجتی رہتی، لیکن اس نے اس کو نہ اس نے طلاق دی، نہ اس نے اس کو مدد کی، ویزا بھیجا، بلایا سعودی عرب میں۔ پھر کسی دوست نے اس کا ویزا بھیجا، سعودی عرب آیا، اپنے کفیل سے جا کے معافی مانگی، اور اسی بیوی کے
جس کے اوپر الزام لگاتا تھا اسی ٹکڑوں پہ پلنا شروع کر دیا۔ اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ جب آپ اپنے ہاتھ کاٹ کے اربوں کو دے دیتے ہو تو اس کے بعد آپ ان سے سوال جواب نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی غلطی سے تبھی کی تھی کہ چند پیسے بچانے کی خاطر اس نے ویزا تھا نا، خدامہ کا ویزا لے لیا۔ اگر ویزا اس کے اپنا ہوتا تو اس کی یہ اس کا کفیل ہوتا اپنی بیوی کا، کوئی بھی مسئلہ ہو اس نے خود ہینڈل کرنا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہاں پہ قانون ہے اس کے دائرے میں رہو۔ اماؤنٹ سے رقم جو ان سے لے کے جاؤ گے تو آپ کو پرابلم ہو جائے گی، رقم ہو نقدی ہو کوئی مسئلہ ہو تو دائرے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے، کہتے ہیں نا قاعدے میں رہو گے تو فائدے میں رہو گے۔ اب یہ کہانی ساری آپ کے سامنے ہے، آپ نے فیصلہ کرنا ہے غلطی کس کی زیادہ ہے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں، دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔